کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، مصیبت ہے، اس میں اپنا نام پتہ پورا لکھے اور اپنے مسائل لکھ دے، تو کچھ بتانا چاہیں گے تم کو ان سے دوسرے دن خبر لے لو یا اپنا پتہ دے کے جاؤ تم کو وہاں، وہ اس پہ خبر تم کو بھیج دیں گے، یا نہیں تم دعا کر دیں گے، باقی قبول کرنا اللہ کے معاملے میں، دعویٰ نہیں، دعوے کا مسئلہ نہیں، اللہ کرے گا جو کرے گا بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ اچھا جی اب اٹھے نہیں تاکہ میں نکل جاؤں۔ دل میں ایمان ہو یا خدا کا خوف ہو یا اس کو غم ہو آخرت کا، وہ ایسے چھکے چوکے بناتے ہیں اور دوسرے بھی ساتھ لگے ہوں، کل کی کیا خبر ہے، پرسوں کیا خبر ہے، یہ آؤٹ ہو گیا وہ نہیں آؤٹ ہوا، ایسے بکواس لگے ہوئے۔ ہاں قسمت ان کی ایسی ہدایت، اللہ ہدایت دے تو دے سکتا ہے، بڑی دلچسپی لیتے ہیں جی۔ میں نے سنا بڑی جہاں کھیلتے ہیں وہاں ٹکٹ لگتے ہیں، بڑے پیسے وہ کماتے ہیں، پھر ادھر جو دیکھنے آتے ہیں آدمی بھی بیچ میں مر جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس میں، اور کرائے کے مکان لے کے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ جس کو ایمان ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے دنیا میں، اس کو خاتمے کا خوف ہوتا ہے، قبر کا خوف ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے۔ پھر آج کل ایسی مصیبتیں اتری ہوئی ہیں جی، افغانستان میں مصیبت دیکھو، ادھر دیکھو جی پاکستان کے حالات دیکھو کیسے بگڑے ہوئے ہیں جی، غریب مر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے جی۔ تو ظاہری ہے ان کے دل میں وہ چیز نہیں، دل میں وہ چیز ہوتی ہے، انسان میں تب خوشی ہوتی ہے، چیزیں کھیل سکتے ہیں جب مطمئن ہو جی، مطمئن بھی نہیں، ملک کے حالات ایسے خراب، وہ کرکٹیں ہو رہی ہیں اور جا رہے ہیں، بس ظاہری جیسے ایک رسم ہے، ذرا افسوس کر لیا، 1 منٹ کی خاموشی کی، کیا خاموشی سنا آپ نے، ایسے خبروں میں سے بولتے ہیں، بس تھوڑا چپ ہوئے بس پھر وہی کام سارے شروع کر دیتے تھے۔ وہ ایمان والوں شیطانوں والے وہ تو انسان قرآن حدیث کو دیکھ لے، لیکن جب کسی قسمت ہوگی بچ جائے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں دخل تو نہیں ہے کہ خدا جنت جہنم بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آقا کو تسلی دی کہ آپ اتنا دکھ نہ کیا کریں، جو آقا جی کو سب حالات دیکھے تھے کہ ان دونوں کا بھی رزق میں نے بھرنا ہے، جنت کو بھی بھرنا، جہنم کو بھی بھرنا ہے، تو جہنم کا ایندھن آدمی بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک انسان کوئی ضعیف خبر ہو تو یقین کم ہو، یہ خبریں قرآن کی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی ہیں، بڑا ڈر لگنا چاہیے، تو وہ ایمان ہے نہیں تو ڈر کہاں سے لے؟ اور ایمان انسان حاصل کرے تو محنت کرنی پڑتی ہے، مسلمان انسان 1 منٹ میں بنتا ہے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ ایمان والا بنے تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ تو لوگوں میں ہے نہیں۔ تو بھائی میری بات بری تو نہیں لگی ہے؟ دیکھ رہے ہو کتنا شور ہوتا ہے جہاں چمپئن یا بکس والے ہوتے ہیں، کرکٹ والے ہوتے ہیں، نہیں اخباروں میں نام آتے ہیں، ٹیلی ویژن میں نام آتے ہیں، اس کو کھلاڑی کہتے ہیں، ایسے سوچا ہے تو ادھر بھی تو پکا ابھی تک ہوا نہیں ہے، کرنے کو کر لے، حالات میں پھنسا ہوا منحوس ہے، بندر کی بات بتاتے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں نا ان کو۔ اچھا جی اللہ رحمت کرے گا، اللہ بڑی مشکل سے سیدھا کیا، اتنا کر دیا کہ نماز پڑھ گیا تفضیل، نہیں تو پہلے پتہ ہے کیا کرتے کراچی میں، دوستوں کے ساتھ آئے ہوٹل میں رہے، پتلون کسی ہوئی ہے، ہیرو بنا ہوا ہے، بیٹ لگا ہوا ہے، تصویر والی بنے ہوئے، شیخ صاحب السلام علیکم، ایسے آ کے بیٹھ جائے 5-10 منٹ کے لیے، میرے دوست آئے ہیں، ہم باہر کے ملک میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گپے مارتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، پھر تھوڑا تھوڑا سنا تو آخر انسان مسلمان ہے، عقل ہے، تو فکر لگ گئی، تھوڑا یہ بھی تو بات ہے، آخرت ہے، موت ہے، مصیبت ہے، یہ تو ضرور ہونا ہے کل کو یا پرسوں کو، پھر کچھ لگ گیا، اور پہلے سے کچھ اچھا ہے، لیکن یار دوست ملتے ہوں گے نا تو چھوڑ دیے، جب تک یاری دوستی نہیں چھوڑے گا نا تو بچنا مشکل ہے۔ نبی کریم نے یاروں دوستوں سے ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کتے کا بچہ آدمی پال لے اولاد نہ پالے، وہ دوست سے وفا کرے گا، ماں باپ سے بے وفائی کرے گا، مائیں روتی ہیں دوستوں کے ساتھ کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اور یہ دوست جنت جہنم میں ڈالتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں المرء علی دین خلیل، آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، جہاں دوستی ہوتی ہے، تو اس دوستی سے بچنے کو کہا ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے وہ عادتیں پڑ جاتی ہیں،
یہ سب کچھ دوست سکھا دیتے ہیں. ہاں محبت میں سب کچھ کر جاتا ہے. جب آپ نہاتے رہے گندے پانی سے نہ نکلے تو آپ پاک نہیں ہوں گے. اب تو تسبیح بھی پڑھے، دروشی بھی پڑھے، جی نماز بھی پڑھے، پھر ان لوگوں سے موافقت کرے اٹھے بیٹھے جن کو خدا سے موافقت نہیں ہے، نبی کریم سے موافقت نہیں، تو پھر تو سچا تو نہ ہوا نا. پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھے کبھی نہ کبھی تو پھر ان کی طرف مائل ہو ہی جائے گا، تو پھر ان سے دور ہی رہے آدمی. نبی کریم تو بڑی چیزیں. آپ خود اگر اس کی کوئی اس سے دوستی کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، لیکن جس سے اس کو نفرت ہے اور اس کی مخالفت میں رہتے ہیں ان سے بھی پیار رکھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے؟ اسی آقا جی کہتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، اس کا ایمان کامل ہے. ہاں اگر اس نے ان کو اصلاح میں لانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تھوڑا دوستی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، چاہے بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، جو بھی ہیں جی، لیکن کہتے ہیں محبت پیدا آ گئی، پھر اس کو میں درود شریف کا کہہ دوں گا، پھر اس کو نماز کا کہہ دوں گا، پھر اس کو مسجد میں لے جاؤں گا، پھر اس کو وظیفے دلاؤں گا، وہ بات اور ہے. اگر ایسی بات نہیں تو پھر ان سے اٹھے بیٹھے نا، کیونکہ کہیں تو نہ پھر ان کی طرف رڑ جائے. دوستی کھینچ لیتی ہے، اس میں اثر ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں سانپ کے ساتھ چلے، برے دوست کے ساتھ نہ چلے. سانپ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، جسمانی تکلیف، لیکن دوست دنیا میں بھی بدنام کرے گا اور آخرت میں آگ میں ڈلوائے گا. ایسی عادتیں ڈال دے گا مرتے دم تک نہیں جانے. ڈل جاتے جی. جی ملتے ہیں، بتاتے ہیں بعض نوجوان. ایسا کراچی میں بڑا روتا تھا، بتا چلا گیا ہمارا دوست، لیکن مجھے برباد کر کے گیا، مجھے ایسی ایسی عادتیں ڈال دیا. کچھ تو نکل گئی، کچھ نکلتی نہیں دوستی کی وجہ سے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں کہتے نہیں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. کرتا تھا تو اچھا ہو گیا تھا، کوئی بچت نہیں. جوانی چلی ہوئی، شیطانی چلی ہوئی، شہرت چلی ہوئی، اور کٹپنچیاں پھرتی ہیں. کسی مصیبت میں آ گیا نا پتہ چل جائے گا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. میں یہ بتا دوں، دو سے ساتھ ہوتے ہیں نتیجہ. جب چھاپا پڑ گیا نا وہ سارے بھاگ جائیں گے، کوئی بھی آگے نہیں ہوگا. اگر خدا کا غضب آ گیا پھر تو کوئی تعلق چھڑائے گا نہیں. اور جلی توبہ کا نشے خدا کو وسیلہ نکال دیں. ایسے لوگ بچے ہیں جی میرے پاس جن بازیان میں بڑے سخت کام کی بتانے کا بولا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. اور آپ وظیفہ کو بتاؤ، کچھ اللہ کا نام بتاؤ، ظالموں سے ہم بچیں. ارے بھائی ظالموں سے بچے، وظیفہ بتاؤ، لیکن اس پر سوچنا کچھ پڑتا ہے. اگر یہ ظالم تمہارے پیچھے لگے ہیں، تم نے بھی کبھی ظلم کیا ہے، پھر تو میرا خیال ٹھیک ہو رہا، پھر تو وظیفے نہیں چلیں گے، وہ چیز نہیں چلے گی. اگر تم بولتے ہو میں نے ظلم کی، ظالم میرے پیچھے لگے، جتنا بھی کرے کام ہے، میں اس قابل ہوں، لیکن میں خدا کے دروازے میں معافی کے دروازے سے داخل ہوتا ہوں کہ مجھے معافی مل جائے، میرا کوئی اللہ کفارہ کرے، کوئی میرا بن، پھر تو وظیفے چلیں گے. اور تو کہ میں تیرا ساتھ دوں ظالموں کے ساتھ تو مجھے بھی ساتھ مروائے گا. پھر چپ ہو گیا، پھر میں سمجھ گیا. بولے جی جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس ایسے ہی کروں. میں کیا خدا سے معافی کے دروازے سے، تو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو پھر بچا دے. بڑے سنگین جرم تھے کہ خدا اس کو بچا دیا. اب نمازی بھی ہو گیا ہے، عابد بھی ہو گیا ہے، سوچ نہیں سکتا تھا، مال بھی مل گیا ہے، زمین بھی مل گئی ہے، شاید پکا ہو گیا. وہ سوچ نہیں سکتا تھا میں چھوٹوں گا ان کیسوں سے. تو اس ملک میں کوئی چھوٹتا نہیں تھا، لیکن خدا جدھر چاہے چھڑا لے. خدا کی بات تو علیحدہ ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے وہاں سعودی میں بڑا مشکل ہے، لیکن خدا جدھر چاہے چھڑا لے. اس کی رحمت میں گنجائش، ایک شرک نہ کرے سے. اس لیے دوستوں کے ساتھ کبھی انسان بڑی بڑی مصیبتوں میں آ جاتا ہے، تو پھر مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں. خیال کر، ہاں جیسے نا دھوکہ دیتا مجھے، اور میں سے محبت کم کر دی، پہلے جیسے بھی بچی پڑھتا تھا، محسوس کرتا تھا. تمہیں اعتراف کیا نہیں کیا، پھر وہ حالت تیرے اندر سے چلی گئی، پھر کیا کرے گا. سنانے والے بہت ہیں،
بتانے والے بہت ہیں، علی نصیحت کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کا کرم بعض جگہ ہو وہاں سنایا بتایا جائے نہ جائے، لیکن اس کے دل کو بدل دیا جاتا تھوڑا سا بس، خدا کے رحم ہی رحم اس پر آ جائے۔ تو دل کی کیفیت ہر جگہ پیدا نہیں ہوتی، باتیں ہر جگہ محبت کی ملے گی، نصیحت کی ملے گی، قرآن کی ملے گی، حدیثوں کی ملے گی، کسے ملیں گے عبرتناک، سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ مسئلہ مل جائے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ تمہارے دل پر کوئی ہاتھ ڈال کے کچھ ذرا ایسے کر دیتے ایسے 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 بس چنگاری لگ کے نکل جائے، وہ بڑا مشکل، یہ قسمت سے ہوتا ہے، تو عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ہم یہاں دل کی بات کرتے ہیں، کہ جیسا بھی آدمی آئے تو بس ہمارے ساتھ رل جائے، دل سے رل جائے، اگر اللہ کا کرم ہے پھر خود کیا کہ شیخ صاحب ہم آپ کو دعا دیں، بس دل سے رل جائے، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ہم دل سے دعائیں کرتے ہیں نا، جو دو دل مخلص ہو جائیں تو پھر یہ مطلب ہے یار دوسری باتیں ساری تو نہیں نکالوں گا، دو دل مخلص نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، یہ پرندہ دو پر سے ہوتا ہے، تمہاری نیت صاف اور میں بھی تمہارا ساتھ دوں خدا سے کی محبت میں، یہ ہوگا، اور میں تمہارا ساتھ دوں اور تمہاری نیت صاف نہیں ہے تو پھر گاڑی تو نہیں چلے، وہ تو پنچر ہی ہوگی، پھر چلے گی، پھر چلے گی، پھر خدا نہ کرے کسی کھائی میں ہی گر جائے گی، اور تجھ کو تھوڑا سا ایسا ہوا بھی ہے، لیکن تو پھر وہی کہہ رہا یارو مجھے نہ چھیڑو ابھی میں کچھ سوچ رہا ہوں، پھر سوچتے سوچتے کہیں اور نہ پہنچ جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، باتیں ہر جگہ مل جائیں گی، نصیحتیں ہر جگہ مل جائیں گی، واز ہر جگہ مل جائیں گی، تمہارے دل کو کس طرح سے ایسے کر دے تم دل کو دے دو کر دے اس کو راحت ملے، جیسے تو ماں کی گود میں پڑا وہ تجھے بچا کے رکھے گی، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب، قند وحدت سے ہوئی ہے بند لب انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ جایا کرو وہاں، معلوم پڑھتے ہیں، آقا جی کو ہدیہ کرتے ہیں، جس چیز میں آقا جی کو ہدیہ کیا جائے تو کتنی بڑی چیز ہے نہیں، خاص رحمت ہوتی ہے۔ اچھا جی ہمیں اجازت ہے، رات ہو گیا تو ٹھنڈا پانی پینے کا، آپ سے صحت سے کیا باہر بس آج میں ہے کل بھی نہیں ہے، ان کے لیے 1400 سال گرنا یہ ظاہری بات ہے، پھر ان کو کوئی جلد بھی نہیں ہوا، اگر ہمارے دل میں بات بیٹھ جائے تو ہم پھر یہ نہیں کیسے آتا کا زمانہ چلا گیا وہ وقت کے ساتھ، وہ ہر وقت زمانہ رہے گا، وہ ہر وقت ارتباط رہے گا، کسی دوسرے نبی نہیں چیز منقطع نہیں، قیامت تک کے رسول قیامت تک کے وسائل قائم، بس جب بکروں پر پردے پڑ جاتے انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ ناسمجھی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اگر آقا جی قریب ہوتے یا آقا کے پاس نہ ہوتا میرا مشکل ہے، وہ تو قریب سامنے بیٹھے سب کچھ دیکھتے، ہاں کوشش سے دور نہیں، لیکن ہمارے دل پہ زنگ حجاب کرتا رہ سکتا، لیکن ہم حاضر ناظر نہیں کہتے، حدیث میں حاضر ناظر کا لفظ نہیں ہے، اور اب یہ نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگوں نے محبت سے کہا ہے، اپنی محبت سے کہا ہے، لیکن احتیاط اچھی ہے، اختلاف میں نہ جائے، کیونکہ لفظ مشترک ہے، جیسے غلی کا لفظ مشترک ہے، نیت پر تو ہوتا ہے نیت رکھ لی، لیکن اس سے احتیاط اچھی ہے، ہمارا ہر عمل ہر بات ایسی ہونی چاہیے احتیاط والی، رسم رواج اور قیاس مثلا علماء کے اور قیاس بزرگوں کے بعدوں کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر اس میں انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن ان پر باتیں نہ کرے، ان کو ناقص نہ کہے، ان کی بے ادبی نہ کرے، یہ سخت بنا ہے، لیکن احتیاط اصلی، احتیاط میں سب کا فائدہ، اور یہ احتیاط رسول اللہ نے بتائی، اگر یہ احتیاطیں کی، کیونکہ ہر کوئی بزرگوں کی بات نہیں سمجھتا، پھر وہ غلط مفہوم باز لے لیتے ہیں، پھر وہ مصیبتوں میں آ جاتے ہیں، ہاں تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں جاتا، آقا جی سارے کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسی میری بچے، بلکہ دلوں کی تہ تک جاتے ہیں، قیامت تک جو ہونے والا سب کچھ جانتے ہیں، نہ جانتے ہو تو تم ممبر شریف میں کھڑے یہ بات نہ کہتے، سلونی معاشر تم معدم تو فی مقام، جو تمہارے جی میں آئے پوچھ لو، حال مستقبل حال کوئی بھی بات ہے،
میں بتا دوں کیونکہ صحابہ بعض وقت ادب سے چپ رہتے تو کوئی جھجکے نہیں، میں اجازت دیتا سب ماں جب تک میں کھڑا ہوں ہر چیز پوچھ سکتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے تو سب کچھ اس کے علم میں ان کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں کوئی چیز سے دور ہے، تو پھر ان کا دامن چھوڑنا، ان سے دور رہنا، اگر ان سے ہمارا دل صحیح لگ جائے، حال کی مصیبتیں، مستقبل کی مصیبتیں، آخر کی سب اللہ ٹالتا ہے، نبی ولی نہیں ٹالتے، یاد رکھیں نبی ولی ٹلواتے ہیں، وہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹالی، شیخ نے ٹالی مصیبت، شیخ کے پاس گیا فلاں نے ٹالی، یہ وسائل ہیں، لیکن اعظم وسیلہ ٹالنے کا نبی کریم جیسا کوئی نہیں، نہ آپ کو مثال مل سکتی ہے۔ تو اللہ ہر گناہ معاف، احتیاط کا کیوں کہتا ہوں کہ اللہ ہر گناہ بخشتا، شرک کی معافی نہیں، اور شرک جو سی بہت باریک چیز ہے، میں پہلے چیزوں کو کم کہتا تھا، نہیں کہتا تھا، کیونکہ جیسے ملا ہے نا وہاں فسادی، کوئی بات نہیں اس کا مفہوم غلط ہو تو جیسے کہتا ہے، وہ تو کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے، وہ تو فلان کرتا ہے، ہاں جی ہاں جی، تو اب لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے، تو یہ چیز بھی ضروری ہے، جس کو رسول اللہ کی کوئی چیز ایک چیز بیان کرے، ہاں جی، فائدے نقصان کی دوسری نہ کرے، یہ منافقت ہے خدا رسول سے، اور لوگوں سے ڈرے، یا اپنی مصلحت مفاد کو دیکھ کے چلے، ہے جی، کہ اس میں احتیاط ہے، تو آدمی خدا رسول کے قریب صحیح نہیں ہو سکتا جتنا علم ہے، حق بات سمجھے، کیونکہ آقا جس کو علم ہو وہ چھپائے گا، خدا آگ کی لگام اس کے منہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں اگر نہیں سمجھا، غلطی کی، سارے عمل اس کے برباد ہیں، کچھ اس کے کام نہیں آئے گا، ایسے اگر اللہ تعالیٰ کے معنی میں غلطی وغیرہ کی توحید میں، اس کے سارے عمل برباد ہیں، ادھر بھی ایسے ہی، اور شرک کوئی موٹی چیز نہیں ہے، بہت باری چیز ہے، آقا جی کہتے ہیں لیلۃ الظلماء علی صخرۃ السوداء، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل، اس کے پیر دکھیں گے، آقا جی کیسے زیادہ بات، کوئی حدیث ہو، کوئی مفہوم ہو، کوئی چیز ہو، اگر قرآن سے اس کا ربط نہیں ہوتا ہے تو اس کو جیسے چھوڑ دینا چاہیے، کسی بزرگ نے کہا ہے، کسی عالم نے کہا، اس کا مفہوم خدا کے حوالے کا، تو اس کا مفہوم ملتا نہیں ہے، کس سے؟ قرآن کی آیت سے، کہ قرآن کی آیت منسوخ تو نہیں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، اس کا مفہوم ہے وہ کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کے سوا، نہ نبی نہ ولی، وہ خود نہیں ہٹا سکتا اللہ، لیکن خدا سے ہٹواتے ہیں وسیلہ بن کر، تو یہ مفہوم سب مانتے ہیں، پھر اس مفہوم کے ماتحت تکیہ کلام، یا فلان مدد، یا شیخ مدد، ہاں جی، یا علی، بیٹھے ہوئے بیچ میں بیٹھے ہوئے، ہاں جی، ان کا بیڑا غرق کر دیا ہو، اگر بعض بزرگوں کا تکیہ کام کے بعض وقت کہا ہے، بعض وقت کا اس چیز کو سمجھتے ہوئے وسیلہ سمجھ کے کہا ہے، ان کو خدا سمجھ کے نہیں کہا ہے کہ خدا بھی رزق دیتا ہے، ولی بھی رزق دیتا ہے، نبی بھی دیتا ہے، تو صفات مشترک ہو گیا، سب کچھ خدا کرتا ہے، لیکن ان کا خدا سے تعلق سے وہ کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، بظاہر بعض وقت بزرگوں نے ایسی چیزیں ظاہر طور سے کہا، یا رسول اللہ مدد، یا شیخ مدد، یا کچھ ایسی چیزیں ان کی ہیں بزرگوں کی، اس میں ان کا مفہوم وسیلہ تھا، یہ نہیں تھا کہ جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے یہ بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ رزق دیتا ہے ایسے یہ بھی دیتے ہیں، جیسے اللہ اولاد دیتا ہے جیسے یہ بھی دیتی ہو سکتا ہے، پھر تو آدمی شرک ہو گیا، وہ ایمان سے نکل گیا، تو ان کا کبھی وسیلے کے طور سے یہ ہوتا تھا، اکثر نہیں ہوتے تھے، یہ اکثر ان کا یہی ہے، یا اللہ آقا نے کرم کیا تو آقا نے کرم کیا، لیکن اکثر جو تکیہ کرم کو اللہ نے کرم کیا، کبھی اگر کہو تو پھر وسیلے کے طور سے ان کو نبی سے جب نیتیں پڑھتے ہیں اس میں ہم یہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ نے کیا، اللہ کا معاملہ ہٹ گیا، اب آقا جی خود کریں، آقا جی اللہ جو کام تمہارے ناممکن ہے وہ بھی ہو جائیں گے ان کے وسیلے سے، تو وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے، جو مفہوم قرآن اور حدیث کے خلاف ہو سمجھنا، اس کو چھوڑ دے، واللہ عالم، لیکن اس میں کسی بزرگ، کسی ولی، کسی عالم کو برا بھلا نہ کہے، خاموش ہے، کیونکہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں پھر وہ اپنی سمجھ میں جیسا آتا ہے وہ لکھ جاتے ہیں، وہ حدیث تو نہیں ہو سکتی، وہ تو اپنا اس کی قیاس ہے، اپنا اجتہاد ہے، قیاس اور اجتہاد ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، سب عالم کا ادب کرنا، شیخ عبدالرب نہیں سنے، یہ کہتے ہیں بریلیوں کے استغفر اس کے پاس قرآن اترا، کہ بریلیوں قرآن کا بھی احاطہ ہے اور علم رسول کا سارا احاطہ ہے، فیصلہ کن بات بریلیوں پہ چھوڑ، اگر یہ کہیں آیا تو بتا دو، نہ تو یہ بریلیوں کے لیے آیا ہے، نہ دیوبندیوں کے لیے آیا ہے، نہ تبلیغیوں کے لیے، نہ جماعت اسلامی کے لیے، ہاں جی، اس میں سب حصہ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، کسی کو کچھ نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں نصیب ہوتا، کوئی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور آقا جی نے معافی میں رکھا ہوا امت کو کہ جو غلطیاں کر گئے لیکن انہوں نے نیت کر کے غلطی نہیں کی، ان سے ہو گئی،
کہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اس نے یہ لکھا ہے فلاں، اس سے یہ نکلتا ہے، پھر سے یہ نکلتا ہے، اس پر یہ فتویٰ لگتا ہے، کافر ہو گیا، اس کی نماز مسجد نماز نہیں بیٹھے گے، نکلتا تو نے کہا، اب اس کی نیت میں نہیں تھا تو آقا جی معاف کرتے۔ بعض وقت پرانی باتیں دوہرا دیتا ہوں، بعض سمجھ آتے تو کہتے ہیں کچھ مولوی چاہتا کہیں کسی چیز سے جڑ گیا تو اس نے کہا ادب سے رہو، خدا کے سر امت کو مشقت میں مت ڈالو، ان چیزوں میں مت پڑو تو خدا کا تم پر خاص کرم ہوتا ہے۔ کہتے کوئی دل کا اچھا تھا وہ مانگ لیا، اسی یہ چیزیں چھوڑ دی، حاضر ناظر دوسرے سب چیزیں چھوڑ دی، اللہ جانا پہلے کہتے ہیں جو انسان واللہ عالم کہہ دو، اللہ چاہے گا تو تم کو پھر دوسری طرح سے اس کی معلومات ہو جائے گی۔ لیکن اگر آقا جی تکلم فرما تو شک ہی ختم ہو گیا، اگر آقا تکلم نہیں فرما خدا نے تجلیات کے مشاہدے کرا دیے اس سے سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اختلاف یہ ایسے لفظی اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ذہن ایک چیز سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں خاموش ہو گیا، خدا نے اس پر کرم کیا، کہتے ہیں آقا جی کی زیارت نصیب، تو اس کے دل میں یہ چیز تھی کہ وہ کہ یہ بھی حدیث ہے آقا کہ جو مجھ سے پوچھ لو میں قیامت تک دیکھتا ہوں، میں اندھیرے میں ویسے دیکھتا ہوں جیسے روشنی میں دیکھتا ہوں، میں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، جی یہ بھی حدیث ہے۔ اور اس آدمی میں بھی لکھا ہے کہ عالم نے اس کو دنیا بھی مانتی ہے، وہ اسی کی جماعت کا شاید تھا، قطب الاقطاب لکھا ہے کہ دیوار کے پیچھے حضور کو پتہ نہیں تھا، ہاں جی وہ بھی اس نے بھی حدیث دی ہے کہ مجھے جبریل نے بتایا، وہ بھی حدیث ہے، وہ تو وہ سوچتا تھا کہ وہ بھی تو حدیث ہے کہ جبریل نے بتایا ورنہ پاٹ گراتے آقا جی نے کہا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ میں دیکھتا ہوں جو دیوار کے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ کمر سے چلتے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں جی، اور کاسما مالا را مالا تھا تو ادھر نہیں دکھتا تھا، تو خاموش ادب کسی کا واللہ عالم کہنا چاہیے، نہ ان کو برا کہتے نہ ان کو برا کہتے، کہتے ہیں وقت میں کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی، بعضی زیارتیں ہوتی ہیں ایسے خیالی، اس کے درجات ہوتے ہیں ایسے ایسے خیال میں کوئی چیز ایسے، بعضی قرب کی ہوتی ہے اس میں آدمی بدل جاتا رہ نہیں سکتا، وہ چیز میں رہتی نہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو کہتے بڑا کرم ہو خدا نے اس کو کچھ قرب کی حالت میں یاد کر، اس ادا کا اثر ہوا، اس نگاہ کا اثر ہوا، اس بات کا اثر ہوا اس پر، اس کی زندگی پہلے کی نہیں، تو کہتے آقا جی کے پاس کوئی بات نہیں کرتے سب دلوں کے حال جاتے ہیں، جو ہمارے مشائخ نے بتایا ہم نے ان سے فیض یاب ہوں ان کی باتوں کو مانگتے، کہتے اس کے دل میں یہ تھا تو آقا جی نے شفقت سے نظر اٹھائی، کہا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں، وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں، ان کی سمجھ میں ایسا آیا سمجھے نہیں، مطلب ان کا یہ مرتد ہیں یہ ایسے ہیں، پھر کہا آقا جی نے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، غلطی تو ہوئی ہے، ان کی سمجھ انہوں نے میرے دین کی خدمت کی، سمجھے، ہاں لوگ فتوے لگاتے ہیں، ہاں یہ آقا جی، تو ایسے لوگوں کو بھڑکانا لڑانا آقا جی خوش ہوں گے، اور میں یہاں جھوٹ بولوں گا تم کو وظیفوں سے فائدے ہوں گے، پھر آپ کو ایسی باتیں کرنی چاہیے وہاں، ان کو فلانے نے لکھا ہے، ان کو یہ ہیں یہ خبیث ہیں یہ فلانے ہیں، ان کے لکھا ہے، یہ تمہاری کیا سارا ہیں، اس کی نیت میں اگر نہیں ہے لکھ دیا جو لکھ دیا، ہاں جی نیت میں نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، برائی نہیں تھی آقا جی کے لیے، ہاں جی دل میں، لیکن پھر آقا جی نے کہتے ہیں کہ دو لفظ کا ان کا مجاہدہ نہیں ہے روحانی، کہ جو روحانی مشاہدے سے علم سمجھ میں آتا ہے حدیثیں آتی ہیں اس کے بغیر سمجھ بہت کچھ نکل جاتا ہے، تو آقا جی نے درگزر کیا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، انہوں نے میری دین کی خدمت کی ہے، ان کی سمجھ میں ایسے آیا سمجھے نہیں، ورنہ وہاں تو دیوار تھی ہی، بتا اور ان سے پوچھے کہ کیا کیا بولتے ہیں لوگ، پھر آقا جی راضی ہوں گے تو امت کو ایسے تر بدتر کرنا، ان کو ڈروانا، ان کو یہ چیزیں کرنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا خیر بد دعاؤں کا اثر جاتا ہے، کیونکہ نبی کے اپنی امت بہت پیاری ہے، کہا اللہ اشفق من شق علی امتی، اللہ اس پر مشقت ڈال جو میری امت پہ مشقت ڈالے، اسی بات علماء آپ دیکھتے ہیں دیوبندیوں سارے ہی بریلیوں منہ پر نور ختم یہ ختم، خدا کی رحمت کیا آگے اتنی باتیں کرتے ہیں آگے محبت میں، لیکن رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں، نبی کریم آپ کی ساری امت پر مہربان شفیق ہے، نہیں چاہتے ان کو ایسی بات کی جائے سمجھ میں نہ اور وہ ہلاک ہو،
اسی فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو اتنی جتنی ان کی سمجھ میں آئے، اور زیادہ مسائل میں گھسنے سے منع کیا ہے۔ کہا تم میں سے پہلے لوگ گرا کہ کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوال کرنے، زیادہ دین میں بولنا، یہ نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور جو ایسی باتیں سے واللہ عالم کہہ دینا چاہیے، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو برا بھلا نہ کرے، اس سے تفرقہ پڑتا ہے، بہت کینے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلانے ایسے ہیں، یہ ان کے پہلو ہیں، یہ ان کے چیلے ہیں، ان خبیثوں کی ایک مسجد وہاں ہے، یہ باتیں کرنا۔ آقا جی کو خوشی ہوگی، ان کے دل کا ملال تھوڑا، ساری عمر عبادت کر کے مرجع خاک بھی نصیب نہیں، ان کے دل کو ملال دیتا ہے، پھر بعد میں پتہ چل جائے پھر احتیاطیں نہ کریں، اسے ہم احتیاط کرتے ہیں، حاضر ناظر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں دیکھ رہا، دیکھ رہے ہیں، سب چیز کو پتہ ہے، ہاں جی، یہ ہم کہتے ہیں حاضر ناظر کریں، قرآن حدیث میں یہ بعض بزرگوں نے اپنی محبت سے یا جیسے قیاس سے یا اجتہاد سے باتیں نکالی، ملا نکالی نے ایسے کہا، اس نے کہا، قرآن میں تو اللہ نے تو نہیں کہا۔ ایسے ہی وہ باتیں جو سی رواجی ہیں وہ نہیں کرنی، یہ سب کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ سب میں ان کے لیے کرتا ہوں جو تربیت میں ذکر کا ان کا دل کرے تو اس پر چلے، نہ کرے تو واللہ عالم کرے، اور یہ باتیں باہر نہیں کرنی، یہ شرط ہے، اور یہ باتیں گھر میں تمہارا، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک جماعت نے، ان سے بھی جو کرے کرنے دو، طریقت خاموشی کا مذہب ہے، شہرت کا مجادلے کا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی بات چل بھی جاؤ کہ بھائی ہم تو ایسے کہتے ہیں، تم بریلوی ہوں، ہم تو ایسے کہتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، اور تم وہ ہم تو اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور ہم تم کو اختلاف میں دونوں کو خدا کا کہنا، نبی کا کہنا ماننا چاہیے، ورنہ ہم دونوں پھر گنہگار ہوں گے۔ ہم کو قرآن نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، مسئلے کسی بات میں، تو اس بات کو چھوڑ دو خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ کے حوالے سے، جس بات کو آج سے ہم بھی نہیں کریں گے تو آپ بھی نہ کریں، تو کبھی آپ کا لڑائی جھگڑا ہو کہ ہم کو خدا سے ان کی بات ماننی چاہیے، نہیں تو مان جائے گا، اگر نہیں ہمارا نکاح تو بزرگ تھے، کہے گا ہمارے بھی بزرگ تھے، تو بزرگ کے مقابلے میں تو آ گیا، لیکن نبی کے مقابلے میں کسی کی بات لانی چاہیے، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے، آپ کے نام میں بڑھ گئے، تو یہ چیزیں نہ کریں، پھر دیکھو اس کو دوسری چیزوں میں کیسی تیزی آتی ہے، اور وہ زیادہ کوشش کرے ان چیزوں پہ چلے جو نبی کریم نے کہی ہیں اور چلے ہیں، جیسے حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز کو شک میں ڈالے، شش و پنج میں ڈالے، اس کو چھوڑ دے، الی ما لا یریبک، اس طرف ہو جا جس میں چیز میں تم کو شک نہیں ہے۔ اب مثلا جیسے ہے آقا جی نے کہا، میں اس لیے کہتا ہوں، میں آج کل لوگ نئے آتے ہیں تو کہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں، یہ چیزیں لازم ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوگی پورا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ مولوی لوگوں کو نہ بگاڑے، آج اس کے لیے تھوڑا سا بتا رہا ہوں، ہاں یہ بڑے شرک کرواتے ہیں لوگوں سے، اتنا شرک کرواتے ہیں خدا، ان کو سمجھ آئے نہ آئے، جن کو سمجھ ہے ان کو تو ہے، جن کو سمجھ نہیں تو ان کے لیے احتیاط کی تدبیر ہونی چاہیے۔ جنید بغدادی شخص ہے، آپ نے مسئلہ بتایا، وہی مسئلہ نے پوچھا تو باریکی سے بتایا، تیسرا آدمی بیٹھا جب اچھا دیکھا، آپ نے ایسے کیسے کہ ایک طرح نہیں بتایا، بولا اس کی سمجھ میں نہ آتا، بھٹک جاتا، اس میں صلاحیت قابلیت، اس چیز کو وضاحت، ان کو نہیں جو آئے بس روٹی حلوہ چلانا، نعرے مروانا، یہ نعرے بھی رواجی چیزیں، آقا کے وقت نہیں تھے، نعرہ حیدری تو نعرہ رسالے تھا، اور ان کے جیسے جو لگا دیتے نا، ادھر سے رحمت کا کام کیا، ادھر سے ان پر لعنت کے بھی سکھا دیا، اس کے پیچھے لگو، اس کے پیچھے لگو، پتہ ہے اس کے کیا جملے ہیں، پہلے کسی کو چھیڑو نہیں، یہ مولانا خطیب کتنا بڑا نام رکھا، نکاح پڑھوانے والا، جنازے پڑھوانے والا، اور پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہوا ڈگری، یہ جو بیٹھا ہے عبدالرب، ہاں اب کہتا عبدالرب کہتے میں اتنا وہ کرتا نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، جو تم کو چھیڑے اس کو چھوڑو نہیں، بیٹھا یہ اچھا ہے، اس کا ان کو بھائی بھائی کر دیں، پھر لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں، تمہاری غیرت اسلام کہا ہے، تمہاری غیرت دین کا ہے، آقا سے زیادہ کوئی غیرت اسلام دین والا ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں کرنی، یہودیوں کو خدا نے کہا اشد الناس لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والمسلمین، مسلمانوں کے بدترین دشمن اگر سخت دشمنی رکھتے ہیں یہ یہودی اور یہ پوجنے والے مشرکین، یہ سخت دشمن، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہیں،
یہودیوں کا ضربت علیہم الذلت، ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی، سب کچھ خدا نے کہا۔ لیکن جب کسی کو ہدایت کرو، یہ کرو، تو یہ نہیں کہا اس کو لعنت اللہ علی الکافرین کر کے بلاؤ یا فاسقین، اخلاق سے بات کرو، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ قرآن کیا کبھی ایسے شیرو آتا ہے اس میں؟ ہاں، یہ بیٹھے ہوئے ولا تسبوا الذی یدعون من دون اللہ، اس کو بھی گالی مت دو جو خدا کے سوا پوچھتے ہیں۔ یہ آیا نہیں آیا، یہ کہتے ہیں دو، خود بھی دیتا ہے یہ جانور چاچا پھر کیسا بولتے ہیں؟ ہاں، یہ بیٹھے ہوئے تو یہ ایسی باتیں کرنا ان کو بہکانا، تمہارے علم میں کیا ہے؟ آقا جی کی ناراضگی سے بہت ڈرنا، اس کا دل دکھ گیا تو سب کچھ چلا جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ کسی کی بات کی اہمیت نہ ہو، لیکن ہر طرف ہر وقت ان کی طرف سے خیال نہ ہو، بولنے میں، گھر میں، معاملے میں، پھر دیکھو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، 3 دفعہ خدا کی قسم، آپ کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہونا چاہیے کہ ان کو ہر وقت پتا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوگا نا، آپ ڈرتے رہیں گے، غلطی کرتے ڈرتے رہیں، غلطی نہ ہو جائے، آپ پہ بڑے کرم ہوں گے، ہمارے بشارتیں آئیں گی، تسلیاں آئیں گی، یہ دیکھتے واقعہ ڈرتا ہے، پھر آپ کی تسلی۔ ہمارے شاید بعض مشاہد کرم تھا تو کچھ معاملہ ایسا کچھ کہتے ہیں وہ ڈرا ہوا تھا، تو آقا جی نے تسلی کے لیے جب انسان سے بات کرے اور اچھی بات سے پتہ چلے، ناراض نہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ناراض ہے یا خاموش ہے، تو کہتے آقا جی تم کو پیٹ کی تکلیف رہتی، ٹھنڈا پانی زیادہ نہ پیا کرو، وہ سمجھیے راضی ہے، تسلی۔ آپ ایسے اپنے دل کو کریں، دیکھا آپ کو کیا محسوس ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا ذاتی معاملہ ایک ہزاروں کو بگاڑنا۔ آپ کافروں تک پر رحم کرتے تھے، ہاں جی، حضرت عمر کی بات پکڑتے ہیں، آقا جی نہیں پڑھتے، آقا جی کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، آقا جی کو غیرت اسلام دین نہیں تھی، تو ایسی باتیں لوگوں کو سامنے کر لیجیے، تمہاری غیرت اسلام دین کا منافق جی، آقا جی سامنے تقریر نہیں، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، ہے جی، اس کی نماز حضرت عمر نے پھر قرآن میں آتے تھے، تو ایسے نہیں کر، پھر 300 کے کتنے منافق مسلمانوں کے نفاق چھوڑ دیے، آقا جی کی اخلاق سے حرام۔ آپ جلوہ فرماتے ریاض صالحین میں ایک حدیث شریف اس میں کہ 2 یہودی گزرے، اگر آپ کی طبیعت میں تیزی دیکھتے یا بے رخی دیکھتے تو کوئی کھڑا نہ ہوتا، وہ یہودی کھڑے ہوئے تو حیران ہوتے تھے دیکھتے، جیسے جادو ان پہ ہوتا۔ پھر آقا جی سے کہا اگر آپ اجازت دیں، ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، آپ نے اجازت دے دی، فقبل یدا ورضا رسول، انہوں نے آقا جی کے ہاتھ چومے، پھر جھک کے پیر چومے، پھر چلے گئے۔ آقا جی کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، تم خدا کے دشمن ہو، تم پلیت ہو، تم نجس ہو، ایسی باتیں کی ہیں؟ ہاں، تمہارے ساتھ نہ سنی بیٹھ سکتا ہے، نہ شیعہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بریلوی بیٹھ سکتا ہے، نہ دیوبندی بیٹھ سکتا ہے، مسجدوں میں جاؤ تم کو ایسا سکھایا ہوا، یہ بے ادب آ جائے، اونچی آمین آقا جی نے کی، حدیثوں میں ثابت ہے۔ اور اخیر عمل جو ہونا اناف کہتے ہیں، اس میں اختلاف میں کوئی مصیبت نہیں ہے، اخیر میں آپ نے فخافض بصوت آہستہ سے کیا، یہ ہے مسئلہ، کچھ نہیں، اس میں کیا ہے، ادھر پڑھ لیا، ادھر اگر ایسے ہی باندھے، حدیث ایسے ہی باندھے، وہ کہتے ہیں آخر اکثر ایسے باندھے، ٹھیک، اکثر ایسے باندھے، وہ بعض علماء کہتے ہیں جب دنیا سے آگے آپ کا آخری عمل جو سا تیار تھا تو آخری عمل مضبوط ہوتا ہے، اس قسم سے اس میں کوئی حرج نہیں، مطلب کہ تمہاری دل نیت آقا سے صحیح ہے، ادھر باندھو، ادھر باندھو، یا استغفر اللہ ادھر باندھو، ہم تم لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہاں ہاں جی، ہاں، یا تو دل نیت صحیح ہو جائے، یا دل نیت صحیح سے کرنے کے اس کو لیے آسان طریقہ کہ جس چیز کی سمجھ نہ اس کو چھوڑ دو، جیسا بھی آدمی ہو راحت ہو جائے گی، کیونکہ آقا جی جس چیز کو کہیں وہ بہت آسان ہے، وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتا، جو اگر آپ نے کہا تو آپ نے سکھا میں ایسا دین لے کے آیا ہوں، لیلھا کنہار، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا، آدم کو سجدہ، آقا کا نام، تم کہتے رہو، ہمارے ادب سے اوپر بھی مقام ہے کہ آقا جی کی بات مانو، انہوں نے منع کیا نہیں، بس اگر ان چیزوں پہ چلو گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا، نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں، نہ کسی نبی کے نہ ولی کے، کہ قرآن کی آیتیں منسوخ تو نہیں، وہیں سب سے اللہ بدر فلا کاشف لہ، تمہیں کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی نبی ولی کوئی نہیں ہٹا سکتا، سب کی نفی ہے، اس میں پوچھ لو، ہاں، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ایسے آقا جی نے کہا لو اجتمعت الانس والجن، جنات انسان سارے جمع ہو جائیں تو اس کو نفع دینے کے لیے نہیں دے سکتے جتنا خدا چاہے اس کا ہوگا، پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔
تو اسی لیے آقا جی نے بعض وقت فرق سے صحابہ کو سمجھایا. ایک صحابی آیا، صحیح حدیث ہے کہ آقا جی سے بات ہوئی تو کہا اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے فلانا کام ہوگا، آپ ناراض ہو. کہا اجعلتنی للہ ندًا، تو نے خدا کا شریک مجھے بنا. قل ان شاء اللہ وحدہ لا فرد، کہ اللہ اکیلا چاہے گا. پھر آپ نے خاموش، لیکن وہ ادب سے چپ تھا، لیکن دل میں اس کے تھا کہ اللہ چاہے گا اور آپ چاہے گا. میں نے کہا یہ منع تو ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا جو آپ چاہتے ہیں کوئی چائے بھی اور چوٹی کا زور لگا وہ کام نہ ہو. اس سورج کو چاہتے تو ایسا کر دیتے ہیں، چشمے بہا دیتے ہیں، آنکھ نکلو ایسے لگا دیتے ہیں، درخت کو بلاتے ہیں، درخت بلاتے ہیں، اگر دعا کر دیں تو بارشیں شروع ہو جائیں. اور یہ جو ہم دیکھ ہی رہے ہیں تو پھر ہم آپ کہتے ہیں خاموش. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا دیکھتے ہو تو مجھے خدا نے عظمت دی ہے، قدرت دی ہے. لیکن جو لوگ نکل گئے نا محبت میں، یا ان پر جیسے محبت کی وجہ سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں وسعت اتنی رہتی ہے. ہاں جی، اندھے نجی دیکھ رہے قدرت کا سر. ہم ایسی چیزیں یہاں نہیں پڑھتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. ہم نے ندی کو بھی چلانا ہے، وہابی کو بھی چلانا ہے، مرزائی کو بھی چلانا ہے. ہم ایسے شعر پیچھے نکال دیتے ہیں، دوسرے پڑھتے ہیں. سمجھیں یہ تم کا فتنے کراؤ. ہاں، عاشقوں کی بات ہر جگہ کرنی چاہیے، ان پر غلبہ ہے جی، چھوڑ دینا چاہیے. ان کا مقام اپنا مقام ہے. ایک بولا ایسے کر رہا تھا، میں نے کہا تم ان کی طرح ایسے شعر پڑھتا ہے. میں نے کہا ان کو تو ترقی ہوتی ہے کہ ان پہ غلبہ ہے، اپنی بے خودی میں ہے. میں نے کہا تجھ پہ غلبہ ہے، بے خودی ہے، تو ایسے کرتا ہے. میں نے کہا تجھے خدا کی مار پڑ جائے گی. اسے قدرت کی طرف کہیں ایسے نہ، وہ نہیں سمجھتا. وہ کہتے جو نے لکھ دیا ہم بھی وہی تو ان کی طرح. میں نے کہا یہ باتیں نہ کہ انہی کی زبان سے زیبا جن کو ہوئی، جس نے ان الحق کہا اسی کو زیبا، دوسرے کو زیبا ہے. اندر سمجھ آ رہی ہے تو آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کر رہا ہوں. لوگوں کو دیکھ دیکھ کے چلانا ہے، مرزائی کو بھی چلانا ہے، سنی کو چلانا ہے. وہ آسانی سے چل جاتے ہیں. آپ کسی شیخ کے بات کریں ان کو بھی شیخ بڑے نظر آتے ہیں. جہاں آقا جی کی عظمت اور بات کریں گے وہاں سب کی عظمت ختم. شیعہ بھی ہوگا ایسے سوچے گا، بریلوی بھی ہوگا ایسے سوچے گا، دیوبندی بھی ہدایت کرانے کی کوشش کرے کہ ان کی بات اب بولیے، اب نہیں بولنا. جو تم کے شیخ تھا ہمارا شیخ تھا، تو بریلویوں کے پاس بھی شیخ ہیں، جماعت اسلامی کے پاس شیخ ہیں، تبلیغیوں کے پاس شیخ ہیں. وہ تو مقابلے شروع ہو جائیں تو مصیبت آ جائے گی. ہاں جی، اسی تو قتل ہو رہا ہے نا سنی شیعہ. ہمارے پاس شیعہ بھی آ کے اللہ کی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم ان کو ایک بات کہتے ہیں کہ خدا رسول کا علم احاطہ کسی نے نہیں کیا، نہ بریلی نے، نہ دیوبندی نے، سنی شیعہ نے. ہر ایک نے اس میں حصہ لیا جتنی سمجھ آ گئی اور جتنا لکھ لیا. اور تم فیصلہ کن بات نہ بریلی یا دیوبندی جانچنا پہ چھوڑ سکتے ہو. کیا کہ ایک جماعت کا قرآن میں آیا، حدیث میں آیا کہ اس پر سارا علم اتارے جیسے کہہ دیں، تو فیصلہ کن پھر بات نہیں ہو سکتی. وہ تبھی ہو کہ جب ادھر اشارہ. یہ نہیں ہے علماء کا، اس میں علماء سارے آ جاتے ہیں. پھر جس کی جتنے نصیب ہے، محبت میں حصہ لیا، علم میں حصہ لیا، جتنی صلاحیت قابلیت جس نے لوگوں کو خدا رسول سے جوڑا، یا کوئی مصیبت خدا کی اتری ہوئی تھی ہے جی کہ لوگوں کو رسول اللہ سے توڑا اور فتنے ڈال کو لڑا مڑا کے بنا، ایسے بھی تو ایسے کام نہیں کرتے. تو اسی یہ چیزیں بعض اگر سمجھاتے سے بڑی احتیاط کریں کہ آقا جی کا معاملہ بڑی احتیاط کا ہے. تو ہمارے پاس جو آتے ہیں اس کو یہی کہتے ہیں، کوئی آ جائے بس اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ جو عوام لوگ ہیں ڈرے ہوئے ہیں پیروں میروں سے، ہاں جی کہ بھائی یہ شرک بھی کرواتے ہیں، یہ بھی گھسیٹتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. مانتے ہیں لیکن کہتے پتہ نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس سے احتیاط ہی ٹھیک ہے، دور ہی ٹھیک ہے، ہم خود ہی پڑھ لیں گے. میرے پاس کوئی آتا ہے تو اگر اس پر شک پڑتا ہے ایسے تو مجھے پتا ہے پیروں کو نہیں مانتے، مجھے غور سے نہ دیکھو، مجھے تو نہ مان اور میں اس میں خوش ہوں. خدا نبی تو مان، خدا نبی کو اتنا تو نہ بہت. خدا نے کہا لا اللہ پڑھو، آقا جی نے کہا ہے، آقا جی نے اتنا تو کر رکھا جتنا ٹھیک چل پڑتا. اپ ٹو ڈیٹ آتے ہیں تو دہری قسم کے ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. ایسے لوگ یار ٹھیک ہوئے جی آپ دہری قسم کے اسلام سے ترس ان کو فائدہ ہوا، سکون ہوا، کچھ ایسے ہوا، خود ہی ان کا دل آ گیا. پھر ان کو دیکھ کے مزاج کو تھوڑی تھوڑی باتیں ان سے کرتا ہوں، ان کی عقل ٹھیک ہو جاتے ہیں. آقا جی نے ایسے دنیا کو چلایا. کلم الناس علی قدر عقولہم. تو انسان احتیاط کرے، ایسی چیزوں کو باتیں نہ بتائے، ان کو ایسی مصیبت میں نہ ڈالے. میرے پاس آتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تم نے 5 وقت کی نماز کی کوشش کرو، ہاں جی ذکر اذکار نہ چھوڑو، اور ایک عقیدہ رکھو. اور سنی بریلیوں کی طرح دوسروں کی طرح 50 عقیدے پڑھنے اور ان کی کتابوں کو دیکھنا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ بھی قرآن کی آیت لکھ دیا، وہ بھی قرآن کی آیت لکھ دیا، اب کدھر جاؤ گے؟ ہاں جی
تم اتنا کہہ دو جو قرآن حدیث میں میں سب کو مانتا ہوں، میری سمجھ میں آئے نہ آئے اور نہ میں اس میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں واللہ عالم کہ میں اتنی باریکی جانتا نہیں، تو تمہاری نجات تو دیکھو سینکڑوں ہزاروں سال واللہ صبح سے شام تک ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ کون بریلوی کون دیوبندی، ہماری تسبیحیں نہیں ختم ہوتی تھیں اور دروشی کی ریلز میں لگے رہتے ہیں یہ بڑھ جائے یہ بڑھ جائے، اور جو آئے کبھی دل میں آتا ہی نہیں، اتفاق سے کوئی شک پڑا تو پھر ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ دیوبندی بریلوی مجھے نہ سوچے، ہاں پتہ نہیں کس اس کا عقیدے کا ہے کیا ہے، آتا ہے دل میں بولتے نہیں منوں سے، ہاں جی، تو پھر میں اس کو تسلی سے بھیج دیتا ہوں، ہاں آقا جی کی باتیں کر کہ آقا جی کو ساری دنیا مانتی ہے، کون نہیں مانتا باقی جیسا، تو پھر اس کو کہتے ہیں تو ایک عقیدہ رکھ، ایک تو اختلافی کتابیں نہ پڑھ تاکہ تیرے طریقے میں کچھ جلدی مسئلہ رحمت کا کھلے، ہاں جی، اور تجھے کچھ پتہ لگے خدا رسول کے معاملے کی محبت کا، اور تیرا دل لگ جائے اور تجھے کیف اور سرور شروع ہو جائے، تو ان باتوں سے بچے گا، نہیں بچے گا تو تیرا دماغ منتشر رہے گا، دل تیرا ادھر اٹکا رہے گا، تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک عقیدہ رکھ، جو قرآن حدیث میں سب کو مانتا ہوں میری سمجھ میں آئے نہ آئے، اور کوئی اختلاف کی کتابیں دیوبندی بریلوی جماعت تبلیغی کی نہیں پڑھنی، اور مولویوں کے پاس خاص کر کے نہیں بیٹھنا، اگر بیٹھنا ہے جب تک کہ وہ مسئلے مسائل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حدیث ہے، آقا کی عظمت ہے، خدا کا خوف ہے، تقویٰ ہے، سننا ہے، اور جہاں اس نے کہا میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں فلانا ایسا ہے فلانا ایسا دیوبندی، ادھر سے ایک دم جوتے اٹھا کر کے بھاگنا، سننی ہی نہیں، بالکل نہیں سننی، نہیں تو تمہارا دل منتشر ہو جائے گا، نہ بریلی کے متعلق سننی ہے، نہ دیوبندی کے متعلق، نہ جماعت اسلامی کے متعلق، نہ تبلیغ کس کے متعلق، سب مسلمان مسجد کوئی مل جائے، مسجد کو دیکھ کے اللہ کی مسجد بریلی دیوبندی نہیں دیکھتے ہیں، ادھر صلاۃ تو پڑھتے نہیں پڑھتے، اس کی وجہ صلاۃ والسلام کو لکھا ہے، ہاں یہ خبیثوں کی مسجد ایسی تعلیم نہیں، جو مسجد دیکھی اللہ رسول کی مسجد نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ مکہ شریف جانا ہے، وہاں یہ نہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے عقیدے ایسے ہیں، میں لہذا جماعت پڑھوں گا کروں، یہ ہیں ایسے ہیں بیٹھے ہوئے، ایسا کام نہیں کرو، تم نے کسی کو نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا یہ عظمت کعبہ ہے، میں کعبے میں نماز پڑھتا ہوں اور چلا کے بس مسلمان، وہ سب کی نہیں، سب بھاڑ میں گئے، ایسا نہیں کرنا، عظمت حرام بیت الحرام کا خیال رکھنا، اس عظمت کو رکھ کے سامنے، ادھر نہیں دیکھنا کون کھڑا، کھڑا نہیں کھڑا ہم کیا جانا۔ مدینہ شریف گیا، ہاں اوقات غلط ہے، اوقات غلط ہے، ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے سب نہیں نہیں غلط نہیں نہ کہو، یہ سب بے ادبی میں شمار ہے۔ آقا جی کو حاکم کائنات کا نہیں سمجھتے، نہیں آپ آقا جی کو حاکم نہیں سمجھتے، آقا جی نہ چاہتے وہ کھڑے ہو سکتے تھے، وہ دیکھو عقیدہ جو رکھتے ہیں اس عقیدے پہ یہ نہیں ہے، جو عقیدہ اس کے نہیں ہے، حکم ان کا ہے جہاں اس کی مصلحت ہے، ہاں انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میری قبر کو پرستشگاہ بنایا نہیں ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے وہاں، اب انہیں اچھے برے بھی ہیں، اچھے مولوی ہیں برے مولوی ہیں، اور جو مولوی ایسے نہیں جانتے خاموش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا کی قبر شریف کو بچایا ہوا، ورنہ وہاں کیا ہوتا جہاں پیروں کی قبروں کو نہیں چھوڑتے کیا کیا کرتے ہیں، تو وہاں پھر کیا کیا کرتے ہیں، ہاں جب تمہارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن ہم ایسا کہنا نہیں چاہتے ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، ہم اس باتوں کو پھیلانا نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے تم کو خدا نے اللہ کی حکومت سائز میں کسی کی نہیں، لیکن ظاہر طور سے نعمت کے طور سے خدا نے پاکستان کو حکومت دی، تو آقا کو کچھ نہیں دیا، لیکن وہ تیز طبیعت والے جن پر غلبہ ہے جی ان کو معافی ہے، لیکن ہم ایسا کہنا نہیں چاہتے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دیں، ظلم ہے نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہم نہ پڑھتے نہ سناتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں یہ حق ہے، یہ بہت حق ہے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت، ان پہ غلبہ تھا، محبت الہی کا، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں جن کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، ان کے ساتھ کون چلتا ہے بھائی ہاں جی، تو احتیاطیں کرنی ہے، اور آقا جی کی کی رحمت کو دیکھ کے چلنا ہے، ان کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے، حضرت عمر کے مزاج علیحدہ،
اولیاء کا مزاج علیحدہ، حاکم حکیم و داد و دوا دیں ان کا مزاج علیحدہ، ہر ایک کا علیحدہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے رسول پاک کی کس چیز کو زیادہ پسند کرنے، ہم نے ادھر مائل ہونا ہے. تو وہ اچھا ہے یا ان کو چھوڑ دیں دوسری طرف مائل ہوں؟ آقا کی طرف مائل ہونا چاہیے. تو آقا جی کی نظر میں سب کچھ ہے. آقا جی نہ چاہتے ایک منٹ کوئی وہاں رہ نہ سکتا. ہاں ایسا نہیں کہ زبردستی رہے، لیکن کچھ حکمت ہے، کچھ ڈھیل دی ہوئی ہے اور کچھ ان میں خوبیاں بھی ہیں. چند چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، درگزر عفو بھی رکھتے ہیں وہ، کہ ان کے علم میں اتنا نہیں ہے، ان کو اتنا بتایا نہیں گیا ہے، سمجھ گئے نہیں، تو درگزر رکھتے ہیں. تو جو کچھ ہوتا ہے کسی چیز کو غلط نہیں کہنا چاہیے. جب آپ ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں پھر آقا جی کو عاجز نہیں سمجھتے کہ وہ عاجز ہیں کسی چیز سے، تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا توبہ پڑھ، کبھی غلط نہیں کہنا چاہیے. وہ عصر کی نماز 2 بجے پڑھیں، وہاں 2 بجے پڑھ لیں گے. میں جو بتا دوں ہم تو ایسے ہیں پاگل ہیں. جی یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، اندھے ہو کے چلنا. جہاں آقا جی کی منشا نظر آتی ہے انسان کو پتہ چلتا ہے، اور اگر سچا ہو جائے ہو سکتا ہے اشارہ بھی مل جائے. ہاں تو یہ جلد بازیاں نہیں. مدینے میں جائے تو وہاں یہ نہ سوچے یہ ایسے عقیدے کے ہیں، یہ ایسے ہیں، اس طرف دیکھنا ہی نہیں، اس طرف دیکھنا ہی نہیں، بالکل نہیں دیکھنا. بس دیکھنا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جگہ آقا جی پھرتے تھے، یہ ریاض الجنہ ہے، آقا جی یہاں بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، محبت اور جماعت سے نماز پڑھ کے آ جانا. یہ چیزیں مکے میں عظمت کعبہ کو دیکھنا ہے، مدینے میں عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. کوئی مسجد میں یہ جو تربیت میں سنی بریلوی کی طرف نظر نہیں کرنی ہے، جماعت کی نماز پڑھ کے سیدھا گھر میں آ کے خلاص. اور اختلافی کتابیں نہیں دیکھنا ہے. اور گھر میں کہ تمہارا بھائی دیوبندی بریلوی کے مسئلے ہیں، تم کو ہم دیوبندی بریلوی تو نہیں لگایا ہوا ہے، ہم نے تم کو آقا جی کی عظمت کا بتایا. تو آقا جی کے حساب کتاب سے جو چیز آقا جی کو پسند ہے تم اس کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر اس حساب سے تمہاری بات ہونی چاہیے. ہاں جی حکمت سے. تو آپ اس کو کہو بھائی یہ چیز اختلاف میں آ گئی، یہ نہیں میں نہیں مانتا تو نہیں مانتا، ان کو کیا علم ہے، وہ تو گدھے ہیں، گدھوں کو عقل نہیں، ایسے بولتے ہیں نا. یہ باریکیں ایسی باتیں نہیں کرنی، اتنے بڑے بڑے ایسے نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی. اس کو بولنا ہم نے خدا رسول کا نام لانا، ادھر ہر کوئی چپ ہو جاتا. تو آقا جی کی بات ہم دونوں کو ماننی چاہیے. تو انہوں نے کہا اللہ رسول کو واپس سے دوسرا. تو آج سے میں بھی اس بات کو نہیں چھیڑوں گا، تم بھی نہ چھیڑنا، تاکہ ہم نبی پاک کو ناراض نہ کریں. جب انہوں نے منع کیا پھر اس میں بحث کرنا ہمارے، تو وہ بھی بے ادبی سے بچ جائے گا. اور تم بے ادبی کے نہیں سنو گے، کہیں تمہارے دل میں آگے چھری مار دی پھر اس نے اور کر دی تو تم نے بے ادبی کروائی. بعض جگہ اشارہ تھا آقا جی کا، ہمارے مشاہد کہتے ہیں کہ کچھ یہ لوگوں سے بے ادبیاں کرواتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، انہی حال پہ رکھنا جتنے حال پہ ہیں، نہ ان کو ایسی باتیں بتانی چاہیے. ہاں جی. اور آقا جی سب کے لیے رحمت ہے، تو ان کے لیے ان کو رحمت کا، تو لوگوں کو بڑی آسانی ہوتی. پھر وہی بات آقا جی کی آ جاتی، دین اتنا آسان ہے کہ رات بھی دن. تو اس طریقے سے آسان، جیسے آقا جی نے ہم کو چلایا ہے ویسے چلنا چاہیے نا. یا آقا جی نے جیسے چلایا اس کو ہم چھوڑ دیں اپنی مرضی سے چلیں پھر تو مصیبت ہی آئے گی نا. تو یہ جو میں قیاس آ رہا ہے آقا جی ایسا پسند کرتے ہیں. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ساتھ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ اس پہ تم چلو. تو پھر ایسے ہی کرنا چاہیے، چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان قسموں کو، ان چیزوں کو. اور ہر وقت یا مدد یا غوث مدد یا پیر مدد یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت نعرہ رسالت نعرہ، یہ چیزیں نہیں کرنا، یہ رواجی چیزیں. اگر کر بھی دیا حرج تو نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ بنا لیا پھر حرج ہوگا. اور مسئلہ نہیں بنا تو ان چیزوں کو رواج نہ دے، کہ ان چیزوں کے زیادہ رواج دینے سے ان چیزوں کو رواج دے جو سنت طریقے کی، ان کا رواج زیادہ اچھا. تو سنت طریقے میں یہ رواجیں نہیں تھی، نعرے مارتے تھے. تو ہم نے جو باتیں سمجھائی تو میں اتنا باریک باتیں تو کرتا نہیں، موٹی موٹی باتیں. تو آپ لوگوں نے آقا جی کو نہیں بھولنا ہے، اور جو آقا جی کام نہیں کی وہ نہیں کرنے چاہے. لوگ رواجی کرتے ہیں، آپ نے واللہ عالم کہنا، ادھر جانا نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیں آپ کی درود میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے، آپ کی نماز میں، آپ ہر چیز میں آپ کو دیکھو کیسا اثر پیدا ہوتا ہے. اور اگر اس چیزوں کو تم نے نظر انداز کر دیا پھر یہ کیفیات، یہ چیزیں، یہ تیزی تو آپ کی طرف نہیں آئیں گی. اس لیے کہ تم آقا کے ساتھ ترجیح تو چھوڑو، کسی کو برابر سمجھنا بھی اچھا نہیں ہے. جیسے آقا جی کی یعنی ذات و صفات میں کوئی نہیں ہے، ایسے ان کی کلام وغیرہ ارشادات میں بھی کسی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اندھا ہو کے چلنا چاہیے. تو آپ نے پسند ایسے فرمایا، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں.
وہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آتے نہیں آتے، تم نے چپ رہنا، فتنے بازی نہیں کرنی، پھر کہیں تم ایسے کہتے ہو، سارے ایسے کہتے ہیں، غلط ہے، پھر بات بڑھے گی، یا پھر تم کو گالی دے دی، تم نے مارا، یہ چیزیں باہر نہیں بولی، تمہارے حد تک ہے، اور یہاں بھی جس کے دل میں آتا ہے یہ چیزیں، تربیت کا دل مانتا ہے تو اس پہ چلے، اور جس کا دل نہیں مانتا ہے، جی ہم نے تو آج ہی پہلی دفعہ ہی سنا ہے، ہم نے تو اتنے تھے وہ سنا، تو وہ واللہ عالم کیا کہ یہاں چھوڑے، جبر کسی کو نہیں، لیکن میرا جہاں تک واجب ہے میں اپنا واجب ادا کرتا ہوں، یہ وظیفے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ اثر زیادہ دیکھیں، یہ کرم زیادہ دیکھیں، اور ان پہ کوئی چیز کھلیں، وہ تبھی کھلے گی دوسروں کے ساتھ موافقت سے زیادہ موافقت حضرت محمد مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، ہاں، پھر کرم ہوگا۔ اب دیکھو ابھی ابھی بولتا ہے، بولتے ہیں اوقات والا، ابھی اتنا بول رہے ہیں، پھر بولتے ہیں یوسف ذرا مرتے ہیں، پھر بولتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جہاں آقا جی ہاں جو کچھ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم بولنا نہیں، آقا جی آقا جی کا سارا کائنات نظر میں، کوئی کی نظر میں، ہمارے بعد مشائخ نے دفعہ ایسے ہوا جی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کہتے اصلاح فرماتے ہیں، تو اس کے دل میں کچھ ایسی تیزی آئی کسی جگہ، اس نے کہا جی ایسے بولتا تھا چھوڑو اس کو، ہمارے مشائخ کا واقعہ، اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلا گیا، بات نہیں ہے چل پڑھ لیں، آج اس نے ایسی بات کی دل خراب کر دیا، ایک واقعہ ایسے ہے، مانو نہ مانو اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خیال سے شاید فائدہ ہو جاتا یا کچھ سمجھ جاتا، تو چلا گیا جی، کہتے ہیں ہمارے مشائخ کہتے ہیں دوسری مسجد نماز پڑھتے، آقا جی کو کس چیز کا علم ہے، اس کا مفہوم ہے، کہتے اتفاق سے زیارت ہے، کیا اپنے کو مصیبت مشقت میں ڈال دیا، بریلوی دیوبندی میں، اس کے پیچھے گیا امام کے، تم کو پتہ ہے وہ اس کی ریل کیا چل رہی تھی، اس کا دوست کہیں کھڑا تھا، وہ کہتا نماز جلدی ختم کروں، دوست کے بعد بھاگنا چاہتا تھا، اب کس کے پیچھے پڑو گے، کیسی میٹھی بات ہے، ہاں کہ تم اپنے کو مصیبت میں ڈالتے، اس مسجد ڈھونڈتے پھرتے، اب کس کے پیچھے، آقا جی ایک عظیم ہستی ہے، جیسے کہیں کر لینا چاہیے، ہر بات سوچے وہ چیز پسند ہے، اور شک اور رواجوں میں نہیں جانا چاہیے کہ ان کی سنتے چھوٹ جائیں، یہ چھوٹ جائیں، درود تاج میں اس کو لگانا، پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا، برکتیں کہ پڑھ لیا، وہی درود پڑھیں جو آقا جی نے کہا ہے، ہاں، اور درود تاج میں جو لفظ ہیں وہ شرک بھی ہیں اور شرک نہیں بھی ہیں، بس سمجھ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے آیت سنی کہ خدا کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے جی، یہ چھینک جان کے آئی یا خود آئی، حدیث شریف میں آتا ہے جس بات پہ چھینک آئے بڑی سچی بات ہوتی ہے، آقا جی دیکھو کسی کا چھینک، کیا بات کر رہا ہاں اس میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، جی الفاظ بہت سے اچھے ہیں، لیکن یہ جو سے الفاظ یہ جیسے تشویش والے ہیں، یہ سمجھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ نے کہا قرآن بھی کوئی نفع نقصان خدا سے مالک نہیں ہے، ہاں جی بلاؤں کا دفع کرنا، رزق کا اتارنا، شفا کا، سب اللہ کی صفات ہیں، اب اس نے کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، آقا جی دافع البلاء بھی ہے، قحط مرض، اگر اس کو پڑھا کہ جیسے اللہ کرتا ہے ایسے کرتے پھر تو نرا ہی شرک جہنم میں چلے گا، اگر ایسے سادہ نہیں اس کا مفہوم سمجھتے تھے کہ دعا کرتے ہیں بلائیں دفع ہوتی ہیں، دعا کرتے ہیں پھر شرک ہوا کہ وسیلے کے طور سے وہ دعا کرتے ہیں مرض دفع، پھر تو ٹھیک ہو گیا، تو اتنا ہر عوام سمجھتا ہے، تو پھر مصیبت میں ڈالنا اس کو، تو ان چیزوں سے احتیاط کریں، سیدھا سادہ چلیں، اور جو حدیث میں آتا ہے وہ قرآن کے مطابق اس کا مفہوم کوئی نہیں بیان کرتا، اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ قرآن کبھی بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا، جیسے آقا جب نے کتابیں مطالعہ کی بعد کو چھوڑ دیا، وہ زبردستی نکالتے جی مسئلہ، پیروں سے مانگو، ولیوں سے مانگو، وہ آقا نے ظاہری طور سے کی، آقا جی قرآن کا خلاف کریں گے، آقا جی ظاہری طور سے کہا ما حاجت، تیری حاجت کیا ہے، کہتے آقا نے خود پوچھا حاجت کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب تھا حاجت جو کچھ ہم دعا کر دیں گے، وہ آقا کسی پوچھتے تھے یا کوئی کہتا تھا آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اگر آپ خود کرتے ہوتے تو آپ کبھی ہاتھ ہی نہ اٹھاتے، ہاتھ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہاں جی ان چیزوں میں احتیاط کر کے ایسی تعویل حدیثوں کی ظاہری کر کے پلٹ کے ادھر نہ لائے کہ شرک میں ڈالیں،
بہرحال اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، خدا تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہم کو بڑا احتیاط، اس میں ہماری غلطی کوئی نہ ہو۔ اور دوسرا شرک کے معاملے جو آقا جی نے تنبیہ کی ہے اور امت کو بہت سمجھایا ہے اور بہت ڈرایا ہے، اور شرک کی آپ کو پتہ ہے معافی نہیں ہے، اس کے کرنے والے پر جہنم جنت حرام ہے، ہاں جی۔ اور آقا جی نے کہا زمین سے آسمان تک تیرے گناہ بھرے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے شرک نہیں کیا تو سب کچھ میں بخش دوں گا۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو آقا جی کہیں قتلتا و حرکتا، تجھ کو قتل کر دیں یا تجھے جلا دیں، تو نے شرک نہیں کرنا۔ اتنی مصیبت ہے تو اتنی سختی کی ہے۔ لقمان صاحب کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا اور لقمان صاحب اس کو کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا میں تجھے وصیت کرتا ہوں خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بتا یہ چیزیں اس کا کوئی تذکرہ کبھی کیا ہے شرک کا آواز؟ وہی بات ہے، تم کو کرنا چاہیے، ان کو نکالنا چاہیے، نہیں نکال تو ایسی چیزیں پھنسیں گے، لیکن تم احتیاط سے کرو، اس سے حکمت سے کرو، جو سمجھے۔ تو یہ احتیاطیں کرنی چاہیے آقا کے معاملے میں، ہر وقت احتیاط۔ آقا جی کو جو چیز راضی کرے اس میں دل لگی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو آپ کے دل میں یہ چیز اگر کچھ عظمت کا خوف ہوتا ہے نا، آپ اس وقت بھی یہ بات نہ کر سکتے کہ وہابی جو توحید کا آواز کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، اس میں بات کرتا ہوں میں دل لگی نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم ڈر کے بیٹھا ہوں، بندہ ڈر کے بیٹھا کہ میرا سب کچھ ادھر سے وہ جیسے چاہے میں ایسے کہوں تو اچھا نہیں ہے، ہاں جی۔ کسی کی رعایت کروں اور ان کو چھوڑ دوں تو راضی کر دیں گے، مجھے ان سے کیا لینا ہے، یہ دینا ہے۔ ان کا بھلا ہو جائے گا تو ان سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا، یہ مرتے دم تک دعائیں دیں گے، ان کی نسلوں پر اچھا اثر پڑے گا کہ ان پر خدا کی خاص نظر ہو جائے گی، آقا جی کی خاص نظر ہو جائے گی کہ میرے دل سے چاہنے والے بن گئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں یہ آقا کو خدا کو دل سے چاہے، جو وہ چاہتے ہیں اس عمل میں کوشش کریں، سوچتے رہیں، تو پھر دیکھو تمہاری نماز درود میں ایک عجیب تاثیر پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ باتیں میں کرتا ہوں، مجھے کسی پارٹی کے فیور سے نہیں چلتا ہوں، کسی اللہ کی قسم اللہ کو گواہ کرتا ہوں، نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ ہم کچھ ہیں، ہم تو یہی ہیں، بس یہ کہتے ہیں ظاہر کہتے ہیں شاید خدا کا دفاع ڈالا ہوا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہاں منحوس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایسا بدماش ہے۔ اب آقا جی کی باتیں سنیں، درشی دل سے پڑھنا، سنتے نا، جیسے مرضی اندر کے لگ گئی نا یہ تجھے کھا جائیں گے۔ بھائی یوٹیوب پہ جایا کرو، وہاں آقا جی کو چیز بخشنا اس کی قلب میں نظر ہوتی ہے۔ اچھا بھائی میں تو سوچ رہا تھا بھاگ ملا نہیں، اچھا بھائی یہ پھر دیوبندی بنا ہوتا، نہ دیوبندی نہ بریلی، کچھ اور ہی بن گیا۔ خود ہی دروشی پڑھتے پڑھتے انسان کی بڑی اصلاح ہو جاتی ہے، خدا اس کے دل کو خود ہی پھیر لیتا ہے۔ یہ دروشی میں بڑی تاثیر ہے جی، ہم اسی میں لگاتے ہیں، پڑھتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، برکت رحمت خدا اس کے دل کو پھیر لیتا ہے۔ اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹھے نہیں؟ ہاں وہ ماننے والا تو ہے نہیں، ابھی ابھی تو نے بیچ میں باتیں کی ہیں۔ اچھا اسے نماز اتنا بول رہا ہے، نماز غلط ہوتی ہے، فلان ہوتی ہے، وہ توحید کا بات کرتے ہیں، پھر وہی بات ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، 4 بجے ہو، 3 بجے ہو، 2 بجے ہو، ہم راضی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے اندھا ہو کے چلنا، آقا جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا کہ وہاں موجود ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں ان کے کوئی تصرف کوئی چیز نہیں، ایک ولی کا کتنا تصرف ہوتا ہے، تم کو کوئی تصرف نہیں۔ ہاں تو کچھ خاموشی سے حکمت کو دیکھ کے دنیا کو چلا رہے ہیں خاموشی سے، تو آپ کیسے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ لوگوں کو تو یہ بتاتے کتاب میں لکھا، خود کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہاں تو پھر ان وسیلوں کو پکڑو گے تو رہے گا نا، درود میں مضبوط ہو جاؤ گے، نماز میں مضبوطی آئے گی، ہاں جی ادھر آنے جانے میں مضبوطی آئے گی، تو پھر رابطے میں مضبوطی آئے گی کہ ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، وسیلے سے ہوتی ہے، بغیر سبب وسیلے سے نہیں ہوتی ہے۔ نہیں کوشش کریں آتے جاتے رہے اور وہاں بھی جائیں۔ تو ادھر آنا شہزاد کا بچہ،
اپنی سنا یا میری سن، یا اپنی سنا نیت ٹھیک ہو رہی نہیں ہو رہی، پھر میری سن، کراچی والے بولتے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یا پھر میری سن، نیت کو دل کو ٹھیک کر۔ ہاں جی، انسان کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، یہ خدا نے عقل بھی تو دی ہے نا، یا نہیں دی عقل؟ تو عقل کے حساب سے چلنا چاہیے اور شریعت کے مطابق، ان وسوسوں سے اور پریشانیوں کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ دل کرے نماز کو یا نہ کرے، لیکن عقل تو کہتی نا خدا کا فرض ہے، تو جبر سے پڑھ لیا کرو۔ دل کرتا وظیفے کو کبھی نہیں کرتا جیسے ہے، لیکن تم کو پتہ ہے خدا سے معاملہ دور کرنا، خدا سے اس کی رحمت سے دور ہونا، پھر انسان مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ڈھیل ملے لیکن ڈھیل آخر ختم ہو ہی جاتی ہے، تو پھر انسان جبر سے پڑھ لے۔ یہ دل کیا جو مرضی کرے، دل کیا چوری تو چوری کرے، ہاں جی، ہاں، دل کیا بغیر نکاح کی عورت کو رکھ لے، دل جو کیا کر لے، دل کے حساب سے نہیں چلنا، خدا رسول کے حساب سے چلنا اور عقل کے حساب سے چلنا۔ دل اگر لگا ہوا تو شکر ہے، نہیں لگا ہوا تو دل کو جبر کرنا ہے وہ چیز، تو پھر ایسے چلو گے تو کچھ رستہ تمہارا کھلے گا، اور جو ایسے نہیں چلو گے، جب ہمارا دل لگے گا تو شیطان تو دل نہیں لگنے دیتا، نہ نفس لگنے دیتا ہے، یہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر زور لگانا نہ پڑتا تو خدا قرآن شریف میں یہ نہ فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے راستے میں، تو پھر ہم ان کو اپنا رستہ اور اپنی روشنی دکھا دیتے ہیں۔ یہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ خود نہیں ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں۔ پھر نیت اور وعدہ کر لو کہ کوشش کرتے رہو گے، وعدہ کرتے ہو ٹھیک ہے، میں دعا کر دیتا ہوں، جو وعدہ نہیں کرتے ہو کہ بھئی میں وعدہ نہیں کرتا ہوں، میں نے شیطان سے بھی کچھ دوستی رکھنی ہے تھوڑی، ہاں، وعدہ کرتے کوشش کرو گے، دعا کرو چلو بھائی کا مسئلہ آسان کر دل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، ابھی پھر شام کے بعد اگر میں بھول گیا انٹر میں مجھے کر کے بولے آپ نے کوئی چیزیں مجھے دینی تھی، میں شہزاد ہوں، پھر میں ان کو بتا دوں جو وہاں بیٹھے، پھر تو کچھ اضافہ کریں وہ چیزیں پڑھتے رہنا۔ ہاں، اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنا چاہیے، پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اچھا جی، کھانے پینے کا ٹائم ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے کسی غلطی بتانا، اصلاح کرنا، سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ علیحدہ اصلاح کرو اور بات ہے، وہ یا انسان شرماتا ہے، تنقید میں ہوتا ہے، لیکن جب انسان اکٹھے بیٹھے ہوں اور جو سا ہمارا بیٹھنا اٹھنا آپس میں، جیسے باپ بیٹے یا گھر خاندان کا اولاد کا ہوتا ہے، تو ایک کی غلطی ہو ایک دوسرے کی تو سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دینا، بولنا، سب کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، سب اس کو ڈانٹنا تھوڑا بہت سمجھے۔ یہ جو دعا انسان مانگتا ہے نا، گھر میں علیحدہ تو زاری سے ایسے مانگ لے، لوگوں میں بیٹھا ہو تو زاری تھوڑی بہت ایسے کر لے، بالکل ایسا نہ کرے تو بڑا کر دے اللہ والا، بڑا ایسا، اس میں ریاکاری تو خدا دل کو دیکھتا ہے، سمجھے؟ ہاں، جب دعا مانگیں ہم یا آپ مانگیں، مسجد میں مانگیں، آپ کہیں مانگیں، تو سادگی سے ایسے بیٹھا مانگیں۔ اور گھر میں اگر بیٹھے علیحدگی میں بیٹھے کوئی نہیں، تو زاری بھی کی، منہ بھی بنا لیا، سجدے میں بھی دعا مانگ لی، کوئی بات نہیں۔ اگر مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تو ادھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، زیادہ زاری کرنا، زور زور سے دعا مانگنی، یا ادھر لوگوں کے سامنے جیسے بعض یہ مسجدوں میں جو امام سلام پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لوگ سارے سن لیتے ہیں، ہاں جی، یہ ریاکاری ہے، اس میں خطرہ ہے۔ یا سر پہ کپڑا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، تو گھر میں لگی ہو، پر گھر میں بھی ہو، گھر والوں نہ پتہ بول میں آرام ہو تو آرام کے گھر میں علیحدگی میں کر دیں۔ جو دانا کہتے ہیں زمین میں گم ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو جب اگتا ہے اس کی بڑی جڑیں اس کی مضبوط ہوتی، بڑا پھلتا ہے۔ اور جو دانہ زمین پر پڑا رہتا ہے تھوڑا سا ایسے زمین میں چھپتا ہے، زیادہ نہیں چھپتا ہے، اس کی جڑیں بھی کمزور ہوتی لگے، اوپر پھلتا بھی زیادہ نہیں، ایسے کچھ نہیں۔ یہ احتیاط کریں کچھ ان چیزوں میں، دعاؤں میں اور چیزوں میں، لوگ ہم ایسے مانگ رہے ہیں، ایسے مانگ رہے ہیں، برا تو نہیں منا رہا،
اسی میں دیکھے کچھ محبت ایسے میں کہ لوگوں کے سامنے کہتے تاکہ اور بھی جو اس میں ایسے جان کے تو نہیں کرتے پر تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ بلا کے کرو اتنا وقت تو ہوتا نہیں. شام کے بعد وظیفے لینا ہو پکا ہو جا. حال پہ بڑا ترس آتا ہے. چھوٹی عمر ہے اتنی پریشانی میں نہیں رہنا چاہیے. جو مضبوط ہو گیا پریشانیاں ساریاں کہاں سے آتی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہٹ تو نہیں گیا. ان چیزوں سے دل نہ ہٹا ہوا ایک رابطہ رکھو آنا جانا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ناشکری کرتے ہیں تسبیحوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر مصیبتیں آتی ہیں پھر لگ جاتے ہیں. یہ گھڑی گھڑی چھوڑنا کرنا کبھی خدا نہ کرے چیز بند ہی ہو جاتی ہے. خدا لے ہی لیتا ہے. اس میں کیا مشقت ہے چلتے پھرتے کر پڑھنا اور دل کو ٹھیک رکھنا. اب تو میرے لیے تو نہیں بیٹھا تو اپنے مطلب اور اپنی راحت کے لیے بیٹھا ہوا. لیکن پھر بھی ہم راضی ہیں. لیکن لوگوں کا صحبت چھوڑ دے ان کا آنا جانا چھوڑ دے. جیسے کسی مصیبت میں خود ہی پڑیں گے تجھے بھی ڈال دیں گے. مثال رستہ علیحدہ ٹھیک کر لے کے میں چاہتا ہوں مجھے مصیبتیں نہ آئیں اور میں راحت میں رہوں. تو ان لوگوں سے دور ہو جائے جو مصیبت کے کام کرتے ہیں یا خدا کو ناراض کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں. جی پھر چنگاری کے ساتھ چنگاری لگ جاتی ہے سوکھی کے ساتھ گیلی جل جاتی ہے. لیکن پھنس جائے گا تو مصیبت میں آ جائے گا. تو اسے دیکھتے تو مضبوط نہیں ہے اندر سے. جیسے اپنے بچا کے لیے بیٹھا ہوا جان چھڑانے کے لیے. ایک ہوتا ہے انسان کسی کا ہو جائے تو خدا کا ہو جائے نبی کا ہو جائے ہر جگہ امان ہے دل سے ہو جائے. اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مضبوط ہو جائے وظیفوں پر خدا نبی کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوگی تو بڑا کرم ہوتا رہے گا. دل سے بات ہے. وظیفوں کو نہ چھوڑو نماز کو نہ چھوڑو. اللہ امان دے دے تو بڑی امان ہوتی ہے. اللہ امان نہ دے لاکھ حفاظت کرے وہ حفاظت ہو نہیں سکتی پھنس جاتا ہے. اور اللہ امان دینا پاس بیٹھے ہو اس کو نہیں پتہ یہ وہی آدمی. بہت سے ایسے واقعات ہیں. لیکن کو ڈھونڈ رہا تھا بڑی مصیبت سے. وہ بھی تسبیح والا تھا دل سے لکھے والا. اسی سے پوچھتا فلانے کا پتہ ہے کدھر ہے فلانے کا. اسی کا سنا تھا ادھر ہی ہوتا ہے. کہ اوپر جا کے دیکھ لو. اوپر سے کبھی نیچے بھاگ اسی سے وہی تھا جس سے بات کر رہا تھا. اور جو اللہ نہ بچائے لاکھ بچے بچ نہیں سکتا. اللہ بچائے بچ. ایک آدمی سلمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اسرائیل صاحب گزرتے تھے سلمان صاحب بھی سلام لے لیتے تھے. ایک دفعہ گزرے اسرائیل علیہ السلام سلمان صاحب کے پاس سے وہاں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو حیران ہو رہے تھے کیسے یہاں بیٹھا ہوا ہے. اسی تمہیں جان قبض کرنی ہے اور مجھے حکم ہوا اس کی جان قبض کرو اور فلانی جگہ میں جاؤ جو مجھے حکم ملا ہے. تو میں نے اس جگہ جانا تھا. یہ تو ادھر بیٹھا ہے تو ادھر میں جاؤں گا تو یہ تو ہوگا نہیں. لیکن خدا کا حکم ایسا میں تو ادھر ہی جاتا ہوں. جب جیسے سے نکلے اور شام کو کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے لگتا نہیں مجھے آپ ہواؤں کو حکم ہر چیز کو مسخر کیا ہوائیں وغیرہ. ان ہواؤں کو حکم مجھے کسی دنیا کے اخیر قصے میں پہنچا دیا کسی اخیر حصے میں کر پہنچا. اب یہ بیٹھے رہو یار بادشاہ کے ساتھ تو نعمتیں ہیں سب. جی نہیں مجھے کچھ گھبراہٹ ہے. آپ نے کہا تیری مرضی ہے. عوام کو حکم دیا وہ اس کو اٹھا کر لے کے دنیا کے کسی اخیر حصے میں ڈال دیا. جب آپ پہنچے دیکھو سامنے بیٹھا ہوا. بعض انسان کی قسمت سے آئی ہو نا دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا. ہاں جی دوسرے شہر سے کہتے آج ہی میں نے جانا کیا جہاں بم پھٹنا وہاں جائے بم کے ساتھ ہی چلا. اور بعض خدا جو بچا لے. ہاں جی گنڈے بدماش آئے جی اس کو ایسے واقعات ہے بہت سچی تصویر پڑتے تھے. اس کے میں آج کام پر نہیں جاتا. ہاں جی میرا بچہ بیمار اس کو اسپتال میں کل چلا جائے خدا کا مانا بات ہے. وہ وہاں اگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک کر ملے ہی نہ ہو. میرے پاس شیخ صاحب بڑا کرم ہوا ورنہ آج میں مارا جاتا. وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے. اللہ بچائے تو اس ادھر سے ادھر کر لیتا ادھر سے ادھر نہیں پتہ چلتا اندھا ہو جاتا اس کو نہیں سمجھ آتا. وہ سارا جہان ڈھونڈتا ہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کونے میں. ہاں اللہ کے معاملے ایسے.
اسی لوگوں کا سہارا لینا، لوگوں پہ اعتماد کرنا، اتنا نہ کر، خدا پر زیادہ بھروسہ کر۔ وہی لوگوں کو مسخر کر دیتا ہے، وہی لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے، وہی لوگوں کو نابینا کر دیتا ہے، نظر ہی نہیں آتا اس کو بات۔ اس پر زیادہ زور دینا چاہیے، یہ تسبیح نہ چھوڑو، خدا پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جتنا بخشتا ہے انسان کو، لیکن سچا ہو جائے خدا کے ساتھ، جان بوجھ کے جو ہو گیا ماضی میں ہوگا، آئندہ نہ کرے، سچے دل سے ہو جائے تو اللہ اس کو پناہ دیتا ہے، اللہ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اس آدمی کا قصہ نہیں سنا، 100 قتل کیے تھے اس نے، پھر عالم کے کہ تو جہنم میں، تجھے 100 کا تجھے خدا بخشے گا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور عالم میں اس کو کہا میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں توبہ کا نیت ہے، میں کچھ اللہ سب پہ رحم کر۔ اس کا خدا اگر سچی توبہ کرے خدا بخشتا ہے، لیکن تیرا عمل بھی ہونا چاہیے، تو لوگوں سے علیحدہ ہو جا، اچھی سوسائٹی۔ تو قصہ میں کل پر سنایا تھا، اس کو موت بھی آ گئی، زمین بھی سکڑ گئی، خدا اس کو بخش دیا۔ نیت دل خدا سے، اگر خدا سے ہیرا پھیری کر ساری رات قرآن پڑھے، وظیفے پڑھے، فائدہ نہیں ہوتا۔ نیت رکھ کے بیچ میں پڑھے کہ شروع کیا ہے، میں تجھ کو راضی کرتا ہوں اور تیرا مجرم ہوں، آئندہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو تجھ کو ناراض کرے، تیرے نبی کو ناراض۔ اگر خدا نہ خاصا کوئی ہو بھی گیا پھر توبہ کر لے، لیکن نیت رکھی ہوئی نہیں تھی، معاف ہو جائے گا۔ اور جو نیت میں نہیں تھا کہ میں تو بچانے کے لیے اپنے کو تسبیح پڑھتا ہوں، اگر میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، داؤ لگ گیا تو یہ کام پھر بھی کروں گا، ابھی میں مجبوراً چھوڑتا ہوں وقتاً، ویسے کام میں نے یہی کرنا ہے، سمجھ رہے میرا مطلب؟ تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہے جو ہو گیا ہوگا آئندہ نہیں کرنا، چاہے بھوک مروں کچھ مروں، ایسے کام نہیں کرنا، خدا تعالیٰ اس کو بچا لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی نافرمانی پہ غصہ آیا، زمین اس کو پکڑ دھنساتی گئی، انہوں نے بہت آواز دی، کوئی خالوزاد ان کے لگتے تھے، کچھ ایسے کہا خالو رحم کر دو، اب میں معافی مانگتا ہوں، اب نہیں ہوگا، اب ایسا نہ کریں، نبیوں کی بد دعا کرو۔ ان موسیٰ علیہ السلام جلالی دکھا، زمین پکڑ دھنستے جاتے تھے، کہتے اللہ تعالیٰ نے وحی کی بات میں، اس نے کتنا زاری کی تیرے آگے، تو نے اس کو موسیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑا غصے میں، اور خدا نے قسم اگر مجھے ایک دفعہ پکار لیتا دل سے میں اس کو بچا دیتا، میں اس کو بچا دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا۔ سے لوگ آتے ہیں خدا اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان شیطان انسان کو بھی دھوکہ دیتا ہے، تو نے اتنے قتل کیے، یا استغفر اللہ تو نے اتنے زنا کیے، یا تو نے اتنا یہ کیا، اب تو یہ پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے، یہ فائدہ تو ہوگا نہیں تجھ کو، چھوٹے تیرے گناہ ہوتے کوئی معمولی ہوتے شاید بخشا جاتا ہے۔ جب اس کی وسوسہ پڑتا ہے، علم اس کو ہوتا نہیں ہے، پھر وہ بے دل نماز پڑھتا ہے، کہتا فائدہ تو ہوگا نہیں، بے دل وظیفہ پڑھتا ہے، اس کی امید کم ہو جاتی ہے خدا سے، پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ سے امید توڑ بیٹھتا ہے، پتہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جلدی عذاب دینے کی عادت ہوتی، تو میں گناہ گاروں کو پیچھے دیتا، اس آدمی کو پہلے عذاب دیتا جو گناہ کر کے میری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، خدا نہیں بخشے گا، کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے خدا سے۔ یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، تم اتنے استغفر اللہ تجھ سے زنا ہوئے، یا تم نے قتل اتنے کیے، یا تم اتنے جرم کیے، ہاں جی اب تو پڑھتا ہے جتنا بھی پڑھ، یہ تیرے بڑے جرم ہیں، یہ تجھے فائدہ تو ہوگا، یہ چھوٹے گناہ ہوتے معاف ہوتے۔ پھر اس کے دل میں جو وسوسہ، اگر علم نہیں ہے تو وسوسہ اس کا، اس سے شیطان کا کام کر جاتا ہے، پھر وہ کبھی نماز پڑھنے کہتا ہے پڑھنے پڑھنے فائدہ جہنم تو مجھے ملے گی، جو کچھ ہے فائدہ تو ہوگا، پھر اس کا دل نہیں لگتا۔ اور جو پہلے معلوم ہوتا تو اعوذ باللہ سے شیطان مجھے ایسے کہتا ہے، ہم نے سنا آقا جی نے ایسے کہا، حدیث میں انسان سے جتنے گناہ شرک نہ کرے، باقی خدا بخشنا چاہے بخش سکتا ہے، دل اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو علم نہیں تو شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے، اس کی بہت حرمیں ہیں، جی ہاں، تو تھوڑی معلومات ہونی چاہیے۔